الحمد لله حمدا يليق بعظمته وكبريائه، والشكر له شكرا يبلغ رضاه على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما كبر مصل بين يدي ربه ومسلم وأمسك صائم عن الفطر وتمما. ثم أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. رواہ البخاری. صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا جب وہ عورت حیض سے ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھتی ہے، فذلک نقصان دینہا، تو یہی اس کے دین کی کمی ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حائضہ عورت یعنی ایسی لڑکی یا عورت جسے حیض آتا ہو، ماہواری آتی ہو، اس سے نماز اور روزہ دونوں اس سے کیا ہے ساقط ہے، یعنی وہ نماز اور روزہ دونوں نہیں رکھے گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نہ تو روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی وہ نماز پڑھتی ہے، اور یہی اس کے دین کی کمی ہے. اس حدیث سے کچھ مسائل سمجھ میں آتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ حیض والی عورت یا نفاس والی عورت، یعنی جس نے بچہ جنا ہو اور اس کو خون آ رہا ہو، تو یہ دونوں عورتوں کو نماز معاف ہے، اور اگر انہوں نے روزہ رکھ بھی لیا تو یہ روزہ صحیح نہیں ہوگا، کافی نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی کو وہ ایام میں خون آ رہا ہے، چاہے وہ حیض والی ہو چاہے وہ نفاس والی ہو، اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے. بعض خوارج یعنی کہ ایسا گروہ جو اہل السنہ والجماعت سے ہٹا ہوا ہے، وہ خارجی یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ گمراہ ہے، یہ فرقہ گمراہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حائضہ عورت نماز پڑھے گی، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں خوارج کہ اس ایام میں بھی عورت نماز پڑھے گی، حالانکہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے. اس سلسلے میں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک روایت ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس امت کے آخر میں ایک جماعت ایسی آئے گی، یعنی ایک ایسی جماعت ہوگی جو اپنے اسلاف کو برا بھلا کہے گی، ان کو لعن طعن کرے گی. یعنی ایک جماعت آئے گی اس امت کے آخر میں جو ان سے پہلے کے جو علماء تھے، جو صالحین تھے، علماء تھے، ان کو برا بھلا کہے گی. اور کیا کہے گی وہ کہ ان لوگوں نے شرابی کو کوڑے مارا جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، ان لوگوں نے زانی کو رجم کیا جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے، اور ان لوگوں نے حائضہ کو نماز پڑھنے سے روکا جو کہ کتاب اللہ میں نہیں ہے. یعنی ایک جماعت ایسا کہے گی، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خوارج کی یا کوئی ایک جماعت ایسی آئے گی جو اس طریقے کی بات کہے گی، حالانکہ ایسا کہنا درست نہیں ہے. سارے علماء، پہلے کے علماء سلف و خلف نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اگر ان حالت میں عورت ہوتی ہے تو اس کو نہ تو نماز پڑھنا ہے اور نہ ہی اس کو روزہ رکھنا ہے. دوسری چیز اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رمضان کی روزوں کی وہ قضا کرنا اس عورت پر واجب ہے. یعنی ایسی عورت جس کو ان ایام میں ہوگی تو اس کو رمضان کے روزوں کی اس کو قضا کرنا ہوگا، لیکن نماز کی قضا اس پر نہیں ہے. نماز کی قضا ایسی عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی. اس سلسلے میں دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. عن معاذہ قالت سألت عائشہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ. معاذہ کہتی ہے کہ میں نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ یہ حائضہ عورت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ
روزوں کو تو قضا کرتی ہے لیکن وہ نماز کی قضا نہیں کرتی۔ تو اماں عائشہ نے اس سے پوچھا احروریت انتی، کہ کیا تم حروریہ ہو گئی ہو؟ یعنی حرورہ ایک مقام ہے جہاں پر یہ خوارج رہتے تھے، حضرت علی نے ان سے قتال کیا تھا، کوفہ میں ایک مقام ہے۔ تو اماں عائشہ نے کہا کہ تم حروریہ ہو گئی ہو، یعنی اس جماعت سے تم ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں خالی سوال کر رہی ہوں۔ تو اماں عائشہ نے کہا قالت کان یصیبنا ذالک، ہمیں ایسے مسائل پیش آتے تھے، ایسا ہمارے ساتھ ہوتا تھا، ہم حائضہ ہو جایا کرتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نأمر بقضاء الصلاۃ، ہمیں تو روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یعنی اماں عائشہ کا یہ کہنا تھا کہ تم یہ مت پوچھو کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ تم تسلیم کر دو، اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، ایسا کیوں آیا، اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا، اللہ نے ایسا حکم کیوں نازل کیا، یہ بال کی کھال نکالنا، کرید کرنا، یہ خوارج کا یا جو اہل سنہ والجماعہ کے منہج سے ہٹ کے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں اگر حائضہ کو خون آ جائے تو اس دن کا روزہ اس سے فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، چاہے وہ دن کے ابتدائی حصے میں آئے، فجر کے بعد یا ظہر میں کبھی بھی آئے، یا دن کے آخری حصے میں آئے، یعنی سورج غروب ہونے کے تھوڑا پہلے آ جائے، اس دن کا اس کا روزہ کیا ہو جائے گا، یہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس حدیث سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے چوتھی بات کہ حائضہ یا نفاس والی عورت پر روزے کے مقصد سے کھانے اور پینے سے رک جانا حرام ہے۔ یعنی کسی کو خون آیا لیکن وہ کھانے اور پینے سے رک جا رہی ہے روزہ رکھنے کے مقصد سے، روزہ رکھنے کی نیت سے، اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ اگر روزہ رکھنے کے مقصد سے کھانے پینے سے رک رہی ہے یہ دونوں، تو وہ گنہگار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے ایسا فعل کیا جو شریعت میں موجود نہیں ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے، تو یہ ایک ایسی عبادت اس نے کیا جس کا شریعت میں حکم نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی بھی شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد کر دی جائے گی، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی، اس پر مردود ہے وہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی مسلم میں حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ یعنی اگر حائضہ یا نفاس والی عورت اگر کھانے پینے سے رک جاتی ہے روزہ رکھنے کے نیت سے تو یہ حکم نہیں ہے تو وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آخری بات اس حدیث سے یہ معلوم پڑتی ہے کہ اگر یہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت فجر کے پہلے پاک ہو جائے یا ان کا خون بند ہو جائے تو ان کو نیت کر لینا چاہیے اور روزہ رکھنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم غسل کریں گے اس کے بعد روزہ رکھیں گے، اس غسل کو وہ مؤخر کر سکتی ہے، لیٹ کر سکتی ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے یا وقت ہو جائے تو وہ غسل کرے، اس لیے کہ غسل کرنا یا جنابت سے پاک ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ جیسے کہ بات آئی تھی کہ کوئی جنبی ہے، اگر ناپاک شخص ہے تو وہ روزہ رکھ لے گا، نیت کر لے گا اور بعد میں جب اذان ہو جائے تو وہ نماز کے لیے غسل اس کو کرنا ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے اگر کسی حائضہ کا خون بند ہو جاتا ہے اس سے فجر کے پہلے تو وہ نیت کرے گی اور روزوں کو پورا کرے گی، اس کے بعد وہ غسل کر لے گی اور نماز پڑھے گی، غسل کا انتظار نہیں کرے گی۔ یہ اس متعلق کچھ مسائل کہ اللہ رب العالمین سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔